اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف یکون للمشرکین احد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم ان اللہ یحب المتقین۔ عزیز طلبہ، یہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 7 ہے۔ سورۃ التوبہ، یہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 8 ہے، جس کی تفسیر انشاءاللہ آج کی جائے گی۔ اس سے پہلے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 7 میں کل کے درس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اگرچہ مشرکوں سے 4 مہینے تک کے لیے آپ کو نہیں لڑنا ہے، انہیں مہلت دے دی گئی ہے، لیکن اس درمیان اگر وہ آپ سے امن چاہتے ہیں تو آپ ان کو امن دے دو، یہاں تک کہ وہ آپ سے مطمئن ہو جائیں، اللہ کے کلام کو سنیں اور اس سے ہو سکتا ہے فائدہ اٹھا لیں، اور اس کے بعد ان کے گھر تک پہنچا دو، جائے امن تک انہیں پہنچا دو۔ آگے اللہ فرما رہا ہے آیت نمبر 7 میں کیف یکون للمشرکین احد عند اللہ وعند رسولہ، یعنی مشرکین کے عہد کا کیا اعتبار، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک مشرکین کے عہد و پیمان کا کیا اعتبار، مگر وہ لوگ جن سے تم نے عہد کیا مسجد حرام کے پاس، فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم، تو جب تک وہ اس عہد و پیمان کو قائم رکھیں آپ کے لیے، فاستقیموا لهم، تو آپ بھی ان کے عہد و پیمان کو قائم رکھیں، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو مشرکوں کے عہد و پیمان کے بارے میں ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ انہیں 4 مہینے کی مہلت دے دو اور 4 مہینے کے بعد تلوار اٹھا لو، لیکن اس کے باوجود جو مشرکین کے طرف سے کبھی کبھار عہد و پیمان ہونے کے باوجود بھی اس کی پاسداری نہیں کی، اس کا لحاظ نہیں کیا، اس کو توڑ دیے، اس کے تعلق سے اس میں اس بات کی وضاحت ہے کہ کیف یکون للمشرکین احد عند اللہ وعند رسولہ، یعنی مشرکوں کے لیے کیسے امان دے دی جائے، کیسے ان کو چھوڑ دیا جائے جبکہ وہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وہ کفر کرتے ہیں، تو ان کے عہد و پیمان کا کیا اعتبار ہے؟ ہاں وہ لوگ جن سے تم نے عہد و پیمان کیا، الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، یہاں اس سے مراد مفسرین کہتے ہیں یعنی صلح حدیبیہ کا عہد و پیمان ہے، صلح حدیبیہ کا عہد و پیمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ عہد و پیمان کیا تھا کہ ان سے 10 سال تک لڑائی نہیں ہوگی، 10 سال تک لڑائی نہ کرنے کا عہد و پیمان کیا گیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قائم رکھا، اس کو اللہ کے رسول نے اور مسلمانوں نے اس عہد و پیمان کو قائم رکھا، اس پر برقرار رہے،
اور لیکن اہل مکہ نے ذی قعدہ کے مہینے میں سن 6 ہجری میں اس کو توڑ دیا، اس عہد و پیمان کو توڑ دیا۔ انہوں نے اپنے حلیف بنو بکر کو بنو خزاعہ پر ابھارا، جو اللہ کے رسول کے حلیف تھے، خلفاء میں سے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے حلیف کو اللہ کے رسول کے حلیف پر ابھارا، یعنی بنو بکر کو بنو خزاعہ پر ابھارا اور قتال کیا، حرم میں قتال کیا ان کے ساتھ۔ تو ایسے وقت میں جب ان لوگوں نے توڑ دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 ہجری میں ان سے غزوہ کیا، جنگ ہوئی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے بلد الحرام کو فتح کر دیا۔ مکہ سن 8 ہجری میں فتح ہوا۔ تو اسی عہد و پیمان کے تعلق سے اس آیت میں فرمایا ہے کہ یہ عام طور سے مشرکین عہد و پیمان کا پاس و لحاظ نہیں کرتے ہیں، ان کے عہد و پیمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر ان کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی ہے تو 4 مہینے آپ کو نبھانا ہے۔ 4 مہینے کے اندر اگر اسلام قبول کر لیتے ہیں اچھی بات ہے، ورنہ جزیرہ عرب چھوڑ دیں۔ اگر وہ بھی نہیں چھوڑتے ہیں تو ان سے قتال کریں گے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صلح حدیبیہ کے وقت معاہدہ کیا تھا تو آپ اس پہ ڈٹے رہے، جیسا کہ پچھلی آیتوں میں بتایا گیا ہے کہ اگر وہ اپنے معاہدے پر قائم ہیں تو ان کے معاہدے تک ان کی عدت پوری کرو، چاہے 4 مہینے سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر آپ کو ڈر ہے کہ نہیں یہ عہد و پیمان کو برقرار رکھنے والے نہیں ہیں، توڑ چکے ہیں پہلے، توڑ بھی دیں گے، تو ان کو بھی 4 ہی مہینے کا موقع دینا ہے۔ تو اس میں بتایا گیا کہ اگر وہ لوگ اپنے عہد و پیمان پر قائم ہیں تو آپ بھی رہیے، اور اگر وہ توڑ دے رہے ہیں تو آپ بھی توڑ دیجئے، جیسا کہ اس آیت کی تفسیر میں آپ کو بتایا گیا۔ اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يَرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَابَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ۔ اس میں بھی اللہ فرما رہا ہے کیفا، ایک کیسے ممکن ہے، کیسے اعتبار کیا جائے، کیفا ایک کیسے ہو سکتا ہے، وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر وہ لوگ تمہارے اوپر غالب آ جائیں، اگر وہ تمہارے اوپر غالب آ جائیں، لا يرقبوا فیکم، تو تمہارے بارے میں کوئی لحاظ نہیں کریں گے، کوئی رعایت نہیں کریں گے، الا ولا ذمہ، اللہ کے معنی ہوتے ہیں رشتہ داری، قرابت داری، اور ذمہ کے معنی ہوتے ہیں عہد و پیمان۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر وہ لوگ تم پر غالب آ جائیں تو تمہارے رشتہ داری اور عہد و پیمان کا لحاظ نہیں کریں گے، یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں۔ جاہلیت میں اگرچہ وہ لوگ اسلام نہیں قبول کیے لیکن ان کی رشتہ داری ہے ان کے یہاں، جبکہ 2 ملت ہو جائے، جو 2 مذہب ہو، کفر اور اسلام، تو کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی اگر جاہلیت میں وہ لوگ آپ کی رشتہ داری تھے، اسلام نہیں لائے، یا آپ کے قرابت دار تھے، یا آپ سے عہد و پیمان ہو چکا ہے، تو اگر وہ آپ پر غالب آ جائیں تو یہ سب بھول جائیں گے، یہ سب بھول جائیں گے کہ میرے رشتہ دار ہیں اور ہم سے ان سے کچھ ہوا بھی ہے عہد و پیمان، یہ سب بھول جائیں گے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے وعدوں کا کیا اعتبار، یرضونکم بافواہہم، یہ تو اپنے منہ سے آپ کو خوش کر رہے ہیں، یعنی صرف زبان سے آپ کو خوش کر رہے ہیں، آپ کو جو ہے اپنی زبان سے میٹھی میٹھی باتیں بول کر کے آپ کو راضی کر لے رہے ہیں، آپ کو خوش کر رہے ہیں، لیکن ان کے دل میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ وَتَابَ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل منکر ہیں،
انکار کرتے ہیں، متنفر ہیں. وہ اکثرہم فاسقون، اور اکثر ان میں سے فاسق اور فاجر ہیں. یہاں آیت نمبر 7 میں اور آیت نمبر 8 میں دونوں جگہ لفظ کیفا ذکر ہے. وہاں کیفا یکون للمشرکین، اور یہاں کیا ہے آیت نمبر 8 میں کیفا وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ. تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جو آیت نمبر 7 میں کیفا ہے وہ مشرکین کے لیے ہے، یعنی مشرکین کے عہد و پیمان کا کیا اعتبار. اور دوسری جو اس کے بعد والی آیت ہے آیت نمبر 8 میں، اس میں جو کیفا ہے یہاں اس سے مراد یہود ہیں، کیونکہ اس کے آگے جو آیت آ رہی ہے اس میں ان کی صفت بیان کی جا رہی ہے. یہاں مراد یہود ہے، یعنی یہود کے وعدوں کا، ان کے عہد و پیمان کا کیا اعتبار. اگر وہ آپ پر غالب آ جائیں تو آپ کی رشتہ داری، قرابت داری اور عہد و پیمان کو بھول جائیں گے، اس کا لحاظ نہیں کریں گے. یہ تو صرف اپنی زبان سے آپ کو پرچا رہے ہیں، آپ کو قریب کر رہے ہیں، آپ کو خوش کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کے اندر آگاہ کیا ہے، مومنوں کو آگاہ کیا ہے ان سے الگ تھلگ رہنے پر اور ان کی دشمنی کے بارے میں، کہ وہ آپ کے کتنے دشمن ہیں کہ اگر آپ پر غالب آ جائیں تو آپ کو نہیں بخشیں گے. اور اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے لیے آسان نہیں ہے، یعنی جب وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہو جائیں، آپ کے ساتھ خیر خواہی کریں. جو انسان اللہ اس کے رسول کا دشمن ہو تو اسلام کے ماننے والوں کے ساتھ بھلا وہ کیوں کر خوش ہو سکتا ہے. اگر کچھ دیر کے لیے وہ خوش بھی ہے تو سمجھیے کہ اس کی ایک چال ہے اور صرف زبان سے آپ کو خوش کر رہا ہے. اس لیے ان کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ اللہ اس کے رسول کے دشمن یہ مسلمانوں کے کبھی نہیں ہو سکتے. یہود و نصارہ مشرکین یہ مسلمانوں کے کبھی نہیں ہو سکتے. اگر یہ آپ پر غالب آ جائیں، ان کو موقع مل جائے تو ساری رشتہ داری، عہد و پیمان سب بھول جائیں گے، کیونکہ وہ مشرک جو اللہ کو نہیں مانتا ہے، اس کی توحید، اس کی وحدانیت کے بارے میں وہ رعایت نہیں کرتا، وہ لحاظ نہیں کرتا، تو بھلا مومنوں کے عہد و پیمان اور ان کی رشتہ داری کا کیوں لحاظ کرے گا؟ کیوں کر ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے. ہاں اگر وہ عہد و پیمان کی بات کر رہے ہیں تو یہ سمجھیے کہ صرف ان کے منہ کی بات ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کے اندر مسلمانوں کو ان کے چال، ان کے مکر کے بارے میں ابھارا ہے اور آگاہ کیا کہ ان سے ہوشیار رہنا. کیونکہ اگلی آیت میں ہے اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا وصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما کانوا یعملون. ظاہر بات ہے اب اس آیت سے پتہ چلا کہ وہاں کیفا سے مراد یہود ہے، کیونکہ یہ یہود کی صفت ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو بہت کم قیمت میں خریدتے اور بیچتے ہیں. کم قیمت، اللہ کی آیات کا ان کے ہاں کوئی اعتبار نہیں. اشترا بیچنے اور خریدنے دونوں کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اشتروا بآیات اللہ، وہ اللہ کی آیتوں کو بیچتے ہیں ثمنا قلیلا، بہت معمولی قیمت میں، بہت ہی معمولی قیمت لے کر کے، حقیر قیمت لے کر کے اللہ کی آیتوں کو بیچ دیتے ہیں. تو ان کے بارے میں ہے کہ فصدوا عن سبیلہ، اور یہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، یعنی مومنین کو حق کی اتباع کرنے سے منع کرتے ہیں، روکتے ہیں. انہم ساء ما کانوا یعملون. اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے جو کرتوت ہیں، جو کچھ یہ کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو کم قیمت میں خریدنا بیچنا اور مومنوں کو ان کے اللہ کے راستے سے روک دینا، حق کی اتباع کرنے سے منع کر دینا، یہ بہت برا عمل ہے. جو کچھ یہ کرتے ہیں یہ بہت بری بات ہے اور ان کا یہ عمل بہت برا ہے. کیونکہ ان کے بارے میں بھی آگے ہے لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ واولئک هم المعتدون. یعنی
یہ پاس و لحاظ نہیں کرتے ہیں کسی مومن کے بارے میں، چاہے وہ ان کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو اور چاہے ان سے عہد و پیمان ہی کیوں نہ ہوا ہو۔ لا يرقبون فی مؤمن، وہ لوگ نہیں رعایت کرتے ہیں کسی مومن کے بارے میں الا ولا ذمہ، رشتہ داری کا اور نہ ہی عہد و پیمان کا۔ اولئک هم المعتدون، یہی وہ لوگ ہیں جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، حد سے آگے بڑھنے والے ہیں، گناہوں میں، ظلم و زیادتی میں، نافرمانی اور معصیت میں یہ بالکل حد پار کر چکے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی ان سارے گناہوں کو کرنے کے بعد بھی، چاہے وہ مشرک ہوں، چاہے کافر ہوں، یہود نصارہ ہوں، کوئی بھی قوم ہو، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اگر یہ لوگ توبہ کر لیں اور نماز کو قائم کرنے لگے، توبہ کر لیں اپنی حرکت سے، اپنے گناہوں سے، اپنے شرک سے، اپنے کفر سے اور تمام برے کاموں سے اگر یہ توبہ کر لیتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگے، نماز قائم کرنے لگے، زکوٰۃ دینے لگے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یہ تمہارے دینی بھائی ہیں، یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اگر یہ بتوں کی عبادت سے توبہ کر لیں، اپنے رب کی عبادت کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اگر یہ سب کام کرتے ہیں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ یعنی جو حق ہمارے اوپر ہے وہی حق ان کے اوپر ہے، جو حکم ہمارا ہے وہی حکم ان کا بھی ہے، کیونکہ ابھی آپ کے دینی بھائی ہو چکے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم آیتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو اس پہ سمجھے عمل کرے، جو جانے، یعنی جاننے والی قوم کے لیے ہم اپنی آیتوں کو وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ انسان اس کو سمجھ لے، جان لے۔ آگے اللہ فرما رہا ہے آیت نمبر 12 میں إِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ اس میں اللہ فرما رہا ہے آیت نمبر 12 میں کہ اگر وہ لوگ توڑ دیں، نکثو بمانا نقضو، ایمان یمین کی جمع ہے جس کے معنی ہوتے ہیں قسم، عہد و پیمان آپ جانتے ہی ہو، طعن عیب لگانا، طعن و تشنیع کرنا، ائمۃ الکفر، ائمہ یہ جمع ہے امام کی، اس کے معنی ہوتے ہیں پیشوا، اگوا، امام، ینتہون باز آنا، رک جانا، دور ہو جانا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ان نکثوا ایمانہم من بعد عہدہم، اگر وہ لوگ عہد و پیمان کے بعد اپنی قسموں کو توڑ دیتے ہیں، اگر وہ لوگ اپنے عہد و پیمان کو اپنے عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں، عہد و پیمان کرنے کے باوجود بھی، عہد و میثاق کے باوجود بھی اگر مشرکین اس کو توڑ دیتے ہیں، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین میں عیب نکالتے ہیں، نقص کرتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ یہ دین میں عیب لگانا، عہد و پیمان کو توڑنا یہ آسان بات نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ ایسا کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہا ہے فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو کفر کے پیشواؤں سے آپ قتال کیجیے، جو کافروں کے سردار بڑے بڑے ہیں، امام ہیں، ان سے پہلے آپ لڑیے، کیونکہ جب اماموں سے لڑ لیں گے، پیشواؤں سے جو اغوا ان سے لڑیں گے تو عام لوگ اپنے آپ گھٹنے ٹیک دیں گے، ان سے لڑیے، کیونکہ انہم لا ایمان لہم، ان کے قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، ان کے قسموں کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو کیا کیجیے، اگر وہ عہد و پیمان کو توڑتے ہیں
اور دین میں عیب لگاتے ہیں تو آپ ان کے اماموں سے قتل کیجئے، قتال کیجئے، لڑائی کیجئے تاکہ وہ اس سے باز آ جائیں، لعلہم ینتہون، تاکہ اس کام سے وہ رک جائیں، اس سے باز آ جائیں۔ یہاں اس بات کو لیا گیا ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کو سب و شتم گالی گلوچ بکے ان سے قتال کیا جائے گا، یہ نواقض اسلام میں سے ہے، ان کو قتل کیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے جو دین میں عیب نکالے یا اس کی توہین کرے، اس کی برائی کرے، اس کا یہی حکم ہے، اس سے بھی قتال کیا جائے گا۔ اور اگرچہ یہ آیت اس کا سبب نزول کفار کے ائمہ کے لیے ہے، قریش کے جو بڑے بڑے کافروں کے سردار ہیں ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی، لیکن پھر بھی یہ آیت عام ہے، یہ آیت عام ہے ان کے لیے بھی اور ان کے علاوہ کے لیے بھی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی بھی کسی بھی زمانے میں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی گلوچ بکے، ان کی توہین کرے، ان کی برائی کرے، اسلام کو برا بھلا کہے، اس میں عیب لگائے، تو ان سے بلا جھجک قتال کیا جائے گا، ان سے لڑائی کی جائے گی، ان سے جنگ کی جائے گی۔ یہ آیت نمبر 12 کی تفسیر ہوئی، اور باقی تفسیر انشاءاللہ کل کے درس میں ہوگا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔